جب سربراہان جھوٹ بولیں تو عوام کیا کرے گی؟ وہ جھوٹ نہیں بولے گی۔ مجھے یاد ہے مشرف نے اپنی وزارت میں، اپنی صدارت میں جو وعدے کیے تھے کہ یہاں سائن کر دو اور میں یہ آپ کی بات مان لوں گا، اور اس کے بعد یو ٹرن کر لیا اور کہتا ہے یہی تو سیاست ہے۔ جھوٹ کو گویا کہ جو ہمارے سربراہان پاکستان میں آئے ہیں سب سے زیادہ آگے بڑھایا ہے جھوٹ کو تو وہ مشرف تھا، اور اس کو کیچ کرنے والا سب سے زیادہ عمران خان نظر آ رہا ہے۔ عمران خان نے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے، اپنی وزارت کو بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا الزام لگا دیا۔ کہتے ہیں جی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے اور ریاست مدینہ قائم کری تو 5 سال تک تو وہاں پر معاشی کوئی ترقی نہیں ہو سکی، بس پائی رہی، پیچھے رہے۔ 5 سال گزر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کرکٹ کھیلنے والا، اس کو کرکٹ کی تاریخ تو معلوم ہو سکتی ہے لیکن اسلامی تاریخ اس کو نہیں معلوم، اور جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی کوئی مذہبی جماعت عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ بتائیے مجھے کون سی جماعت عمران خان کے ساتھ ہے؟ سب اس کے مخالف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو بیانات آتے ہیں عمران خان کے یا تو تشدد پر مبنی، یا جھوٹ پر مبنی، یا حقائق کو چھپانا، یہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ عمران خان کا بیان خود سن لیجیے آپ، یہ کیا کہہ رہے ریاست مدینہ کے بارے میں۔ یہ میں کہوں گا عمران خان سے، یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کے بادشاہ، ریاست مدینہ کے سپہ سالار کو آپ نے 5 سال تک ناکامی سے روشناس کرا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلے 5 سال حاصل کرنے کے لیے، اپنی وزارت کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی بڑی زیادتی کی ہے، ایک طرح کی یہ گستاخی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے ریاست مدینہ قائم تو کری لیکن 5 سال تک آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عمران خان صاحب سے میں کہوں گا، گزارش کروں گا، پلیز آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں، آپ قرآن کو پڑھیں، آپ سنت رسول کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہو کہ اسلامی تاریخ ہم کو کیا بتا رہی ہے۔ آپ اپنی کرسیاں بچانے کے لیے اس قسم کا جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اپنی ریاست کو بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دھبا لگایا جا رہا ہے کہ جی 5 سال تک یہ ریاست مدینہ کامیاب نہیں ہوئی، ترقی نہیں کری، اس کے بعد جا کر کے پھر میں یہی کہوں گا کہ یا اللہ ہمارے یہ وزیر اعظم عمران خان کو ہدایت دے دے، ان کو کرکٹ کے میدان سے نکال کر، ان کو جھوٹ کی آبیاری سے نکال کر، یا اللہ سچائی اس کے منہ پر لیا اور صحیح معنوں میں پکا سچا اس کو مسلمان بنا دے، یا پھر یا اللہ ایسے وزیر اعظم سے ہم کو چھٹکارا عطا فرما دے۔